السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹڈی ود می. اسٹوڈنٹس، آج جو ہے وہ ہم اپنی فرسٹ ایئر کی جو اسلامیات لازمی ہے جو ہم بہت دنوں سے ہم نے اسٹارٹ کی ہوئی ہے، اور اس کا جو ہے ہم ابھی جو ہے وہ ہم ریڈ کر رہے تھے لیسن نمبر 2 کا کوسچن نمبر 5 ہم نے پچھلی ویڈیو میں ہم نے ریڈ کیا تھا، اور انشاءاللہ آج ہم کوسچن نمبر 6 جو ہے اپنا وہ انشاءاللہ ریڈ کریں گے. اینڈ آئی ریئلی ہوپ سو کہ آپ میری تمام ویڈیوز جو بھی میں کرتی ہوں اپلوڈ، آپ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. اور ویڈیو کو زیادہ آج ہم لمبا نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ زیادہ لمبی ہو جاتی ہے ویڈیو تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ دیکھنے والا جو ہے وہ بھی بور ہو جاتا ہے. اس لیے چلیے بغیر وقت ضائع کیے اسٹارٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ یوٹیوب چینل پہ میرے یوٹیوب چینل پہ نیو ہے تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن، تاکہ میری ہر نئی آنے والی جو بھی نئی ویڈیو ہے وہ اب تک بر وقت پہنچتی رہے. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. جی تو اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا کوسچن نمبر 6 ہے، پچھلے میں ہم نے جہاد کے بارے میں ریڈ کیا تھا کہ جہاد جو ہے وہ کن کن چیزوں کا جہاد ہوتا ہے اور کس طرح سے جہاد کیا جاتا ہے. آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ریڈ کریں گے کوسچن نمبر 6، اولاد کے حقوق و فرائض قرآن و سنت کی روشنی میں واضح کریں. آج کا ہمارا کوسچن جو ہے وہ اولاد کے حقوق کے حوالے سے ہے اور اس کے فرائض کے حوالے سے ہے کہ ماں باپ کے لیے اولاد کے کون کون سے حقوق ہیں اور وہ کیسے انجام دینے ہیں وغیرہ وغیرہ. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. جی تو اسٹوڈنٹس، یہ ہے کوسچن نمبر 6، اولاد کے حقوق. کوسچن نمبر 6 جو ہے یہ اولاد کے حقوق کے حوالے سے ہے، اور قرآن کی روشنی میں اس میں کچھ چند آیات وغیرہ دی گئی ہیں کہ اس میں کس طرح سے آپ نے یہ واضح کرنا ہے کہ قرآن کی روح سے کس طرح سے قرآن میں یہ لکھا گیا ہے کہ ماں باپ کا جو فرض ہے اولاد پر وہ کس طرح سے انجام دیتی ہے. تو چلیے آج ریڈ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولاد کے حقوق. حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کی تاریخ پر نظر ڈالو تو معلوم ہوگا کہ ایک زمانے میں انسان کی سنگ دلی اس درجے کو پہنچ گئی تھی کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کر ڈالتا. اس کا میں آپ کو تھوڑا سا واضح کرنا چاہوں گی کہ مینس جب اسلام نہیں تھا، ابھی اسلام کی جو ابتدا تھی وہ نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کی بات ہو رہی ہے یہاں اس پہلے پوائنٹ میں. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگ اس قدر سنگ دل تھے کہ بعض دفعہ آپ نے وہاں پہلے سنا ہوگا، ہم بچپن میں جو ہماری بکس ہوتی تھیں 5-6 کلاس کی، تو اس میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ جو اسلام سے پہلے بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں ان کو دفن کر دیا جاتا تھا. اس حوالے سے سنگ دل تھے انسان بہت زیادہ، اور اولاد کو قتل کر دیتے تھے. اسلام نے انسان کے دل میں سوئے ہوئے جذبہ رحم و الفت کو جگایا تو دل سے قتل اولاد کی سنگ دلانہ رسم مٹی اور اولاد کو اپنے والدین سے محبت و شفقت کی نعمت ایک بار پھر ملی. قرآن حکیم میں معاشرے کی دیگر برائیوں کے ساتھ قتل اولاد سے بھی ان الفاظ میں منع فرمایا: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنْ قَتَلَهُمْ كَانَ خِطَأً كَبِيرًا. اور نہ مار ڈالو اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے، ہم روزی دیتے ہیں ان کو اور تم کو، بے شک ان کو مارنا بڑی خطا ہے. ظاہر ہے جو بھی بچہ آج کل بھی آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں اس قدر مفلسانہ لوگ اور کچھ اس قدر جاہل لوگ ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں اگر بیٹی ہوتی ہے تو ساس جو ہوگی وہ، اگر بہو کے گھر میں بیٹیاں ہو رہی ہیں تو وہ کہے گی ہائے مجھے بیٹا نہیں ملا، میرے بیٹے کے گھر میں بیٹا نہیں ہے، مجھے اور شادی کروانی ہے، مجھے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بہت سارے اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ آتے ہیں. لیکن بعض عورتوں کو اس چیز کا جو ہے وہ علم نہیں ہوتا کہ آپ لوگ بھی تو عورتیں ہیں، آپ لوگ بھی تو عورتیں ہی ہیں. اگر کسی کے گھر کو آپ خراب کر رہی ہیں تو آپ کے گھر میں جو بیٹی ہے وہ بھی اگر کسی دوسرے کے گھر میں جائے گی اور اس کے لیے ایسا بولا جائے تو آپ کو کیسا لگے گا. لیکن ہمارا جاہل زمانہ جو ہے، جاہل لوگ جو ہیں وہ اس بارے میں بالکل نہیں جانتے، اور قرآن جو لکھتا ہے، جو قرآن بولتا ہے، اس بارے میں ان کو بالکل بھی علم نہیں. ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرک. انہوں نے دریافت کیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین کی نافرمانی. عرض کیا اس کے بعد ارشاد ہوا تم اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کر دو. اس خوف سے قتل کر دو مینز مار ڈالو کہ وہ تمہارے کھانے میں حصہ بٹائے گی.
تعلیمات اسلامی کے تحت والدین پر اولاد کے متعدد حقوق عائد ہوتے ہیں، مثلاً زندگی کا حق، بنیادی ضروریات کی فراہمی یعنی کھانے پینے، رہائش اور علاج کا حق، حسب مقدار تعلیم و تربیت کا حق۔ اگر والدین یہ جملہ حقوق بحسن خوبی ادا کرتے رہیں تو نہ صرف یہ کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، بلکہ ان کی اولاد ان کے بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے۔ بڑھاپے کا سہارا تو آج کل کے دور میں آپ چھوڑ ہی دیں، آپ پنجاب میں دیکھ لیں، آپ جہاں بھی دیکھیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں دیکھیں، ایک چیز کو میں نے جو دیکھا اور نوٹ کیا کہ آج کل ہمارے مینز آپ پاکستان میں ہی نوٹ کر لیں کہ بہت سارے ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں، بہت زیادہ یتیم خانے بنے ہوئے ہیں، بہت زیادہ ایسے محکمے ہیں جہاں پر لوگ یا تو بعض لوگوں کے بچے یتیم ہیں، یا تو بعض لوگوں نے اپنے ماں باپ کو اپنی بیویوں کی خاطر۔ خدا را میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی، اگر میں مانتی ہوں کہ اسلام کی روح سے یہ ہے کہ جو عورت آپ شادی کر کے لاتے ہیں اس کے حقوق و فرائض آپ پر لازم ہیں، لیکن یہ کہاں کی ادائیگی ہے کہ آپ اگر دوسری کی بیٹی کو لے کے آ جائیں گے تو پھر اپنے ماں باپ کو بھول جائیں گے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ والدین وہ والدین ہیں جنہوں نے آپ کو اس دنیا میں لایا۔ ایک ماں موت کے قریب جا کر ایک بچے کو پیدا کرتی ہے۔ جب ایک ماں ایک موت کے قریب جا کر اپنے بچے کو پیدا کرتی ہے، ماں اور باپ نہ ہو تو ساتھ دینے والا، سایہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا، ماں نہ ہو تو رحم دلی والا کوئی نہیں ہوتا۔ ماں باپ جتنی ماں ضروری ہے اتنا ہی باپ بھی ضروری ہے۔ خدا را آپ لوگوں کی جاہلانہ بیٹیوں کی خاطر اپنے ماں باپ کو اس طرح سے لوگوں کے دربدر نہ کیا کریں۔ آپ لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ جو ٹرسٹ ہیں ان میں ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا حال ہو رہا ہوگا، ان کے ساتھ کیا کیا سلوک ہو رہا ہوگا، اس کے بارے میں آپ نہیں جانتے۔ کیونکہ یہ لوگ جو اگر اس بات کی طرف میں آپ کو یہ دلانا چاہوں گی، یقین دہانی، کہ اگر آپ اپنی ان کے پیٹ کی اولاد ہو کر ان کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے تو خدا را دوسرے لوگ ان کے ساتھ کیسے گزارا کریں گے؟ اس لیے اپنے ماں باپ کو، اپنے والدین کو دوسروں کے سہاروں پر مت چھوڑیں، کیونکہ آخرت میں آپ کا آنے والا حصہ بالکل نہیں بچے گا۔ جو بھی بچے، جو بھی اسٹوڈنٹس اس وقت اس فرسٹ ایئر کی بک کو یا پھر میری ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں، جو بھی لوگ واچ کر رہے ہیں، ان سے میری یہ درخواست ہے، ان سے میری یہ جو ہے اپیل ہے، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ پلیز اپنے والدین کا، اگر وہ آپ کو ڈانٹتے ہیں، کسی چیز سے روکتے ہیں، چاہے وہ محبت ہے، چاہے وہ جو کچھ بھی ہو، تو پلیز خدا را اپنے ماں باپ کا احترام کریں اور ان کے کہنے کے باہر ذرا بھی نہ ہوں، کیونکہ ماں باپ کے بغیر زندگی بالکل ادھوری ہے اور کوئی بھی دوسرا انسان آپ کا احترام بالکل نہیں کرے گا۔ آپ کا آج اگر آپ کے خاندان میں احترام ہو رہا ہے یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ صرف آپ کے ماں باپ کی بدولت ہو رہا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ اولاد کے حقوق کی ادائیگی پر اپنے آرام و آسائش کو مقدم رکھتے ہیں، ان کی اولاد ان کی آخری عمر میں انہیں بے سہارا چھوڑ دیتی ہے۔ والدین کا فرض ہے کہ جہاں اپنی اولاد کو روزی کمانے کے قابل بنانے کی تدبیر کرتے ہیں وہاں ان میں فکر آخرت بھی پیدا کریں اور عمل صالح کی تربیت دیں۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کی ذمہ داری کو بڑے بلیغ انداز میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا۔ سورۃ التحریم کی یہ آیت ہے، اے ایمان والو، بچاؤ اپنی جان کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ بلا شبہ اگر والدین خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی اولاد کے حقوق بالطریق احسن ادا کریں اور اسے نیکی کی راہ پر لگائیں تو نہ صرف یہ کہ وہ دنیا میں ان کی راحت کا سامان بنیں گی بلکہ آخرت میں بھی ان کی بخشش کا ذریعہ بنیں گی۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا کوسچن نمبر 6، جس میں ہم نے اولاد کے فرائض جو ہیں وہ ماں باپ کی لیے جو تھا وہ ہم نے ریڈ کیا ہے، اینڈ آئی ریئلی ہوپ سو کہ آپ نے انشاءاللہ اس سے بہت جو ہے وہ فائدہ اٹھایا ہوگا اور بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ جانے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی، اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نیو ہے تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔